تو بتائیے جو اللہ والوں کا با ادب نہیں بن سکا وہ رب کی ذات کبھی بے ادب ہو گیا. سامنے خانہ کعبہ اپنے جلوے لٹا رہا ہے. خانہ کعبہ کو روب و دبدبہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے. عاشق جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کے دیکھ دیکھ کے رو رہا ہوتا ہے کہاں میں گلتا, کہاں میں نکلنا اور کہاں یہ میرے رب کا گھر. ساری زندگی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا, اپنی زبان سے کہتا تھا سامنے خانہ کعبہ کے, منہ میرا حقیقت میں ہوتا نہیں تھا. آج رب نے حقیقت بنا دیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن جو بے ادب ہوتے ہیں انہیں وہاں جا کر چپل اتارنا بھی نصیب نہیں ہوتا. اسی چپل سے واش روم بھی گئے, اسی چپل سے گندگی پر بھی گھومے, اسی چپل سے آلودگیوں میں اپنی چپل کو تربتر کرتے رہے. وہی گندی ناپاک چپل لے کر بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں اگر آپ یہاں کسی کو چپل پہنتا دیکھ لیں اسے مارنے کو دوڑیں گے. لیکن وہاں بے ادبی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے, خانہ کعبہ کی پاکیزہ سرزمین پر اتنی مقدس جگہ چپل پہن کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ جب اللہ والوں کے بے ادب ہو جاؤ گے تو میرا ادب کہاں سے کرو گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب رکھے اور ادب کرنے والوں میں رکھے. اللہ سے یہی دعا کریں کہ رب تعالیٰ بار بار مکی کی بھی حاضری نصیب فرمائے, مدینے کی بھی حاضری نصیب فرمائے, اور سب سے بڑی دعا یہ کریں کہ اللہ با ادب حاضری نصیب فرمائے. کیونکہ با ادب حاضری نصیب ہوگی تو انشاءاللہ بار بار حاضری نصیب ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے. تو بات یہ ہے کہ کون کون سی آیات پڑھیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی شان کو بیان فرما رہا ہے. قرآن کی آیات پڑھتے جائیں گے شان اولیاء بیان ہوتی جائے گی. اب اگر ہم اپنے اسی موضوع پر آ جائیں کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا, راستہ بھی اس کا جن پر تو نے انعام فرمایا, اور ان میں صالحین کا ذکر فرمایا. تو میرے غوث پاک کیسے سارے ہیں, میرے غوث پاک کیسے لیں گے. آج کوئی ایک بچہ دکھا دیں, کوئی ایک بچہ دکھا دیں جو رمضان میں پیدا ہو اور پورے رمضان میں کسی ایک دن بھی سحری سے لے کر افطاری تک اس نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا. 30 دن کی بات نہیں کر رہا, ایک دن کی بات کر رہا. کسی بیماری کی وجہ سے نہیں, کیونکہ بیماری کی وجہ سے پیٹ بند کی جاتی ہے. بیماری کی وجہ سے نہیں, شعور
یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ جب آخری دن آیا، آج بھی آتا ہے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مولوی روزہ کھا رہے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت تو فون بھی نہیں تھا، اس وقت اتنے رابطے بھی نہیں تھے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بھی نہیں تھی کہ جناب اوپر چڑھ کے دیکھ لو، دوربینیں بھی نہیں تھی۔ تو آخری دن جب آیا تو لوگ شک میں پڑ گئے، جناب آج کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو رب تعالیٰ نے اپنے ولی کی شہرت پیدا ہونے کی فرما دی۔ لوگوں نے کہا چلو سیدوں کے گھر، چلو سیدوں کے گھر، سیدوں کا شہنشاہ بغداد وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر اس بچے نے ماں کا دودھ پیا ہے تو روزہ نہیں ہے، اگر اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تو اس کا مطلب ہے روزہ ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے غوث پاک کو جب بچپن میں اتنی شہرت عطا فرمائی ہے تو آپ کی شہرت 15ویں صدی تک کیسے نہیں ہو سکتی؟ 15 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی دنیا غوث پاک کا لنگر کھا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ 11ویں کہاں سے ثابت ہے؟ اب تک تمہیں 11ویں کا ثبوت نہیں ملا، دنیا اب تک 11ویں کا لنگر کھا رہی ہے۔ نصیب اپنا وہ ثبوت ڈھونڈتے رہے، اور مزید کی بات، ثبوت ڈھونڈ بھی رہے ہیں ساتھ میں کھا بھی رہے ہیں، ثبوت ڈھونڈ بھی رہے ہیں ساتھ میں کھا بھی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے دھان میں ہی تم کے نظر آئے، جناب تو وہاں ہوتا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ جناب میں بوٹیوں کے اندر 11ویں کا ثبوت ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن 11ویں کی بوٹی کھا کر بھی اسے پھر ڈکار ہوا جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ ایک اور چیز آ جاتی ہے اپنی جگہ پہ کہ میں تھا وہی جو نہ ماننے والا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باادب رکھے، محبت کرنے والوں میں رکھے۔ تو الحمدللہ ہمیں 11ویں کا ثبوت مل بھی گیا، یا 11ویں کا ثبوت کیا چاہیے؟ بتائیے، ہم نے ابھی 11ویں منائی، 11ویں منائی نا، بتائیے کیا ناجائز کام کیا؟ قرآن کی تلاوت کا جائز ہے، میں ہر بار کی باتیں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں جراثیم بہت ہیں اور جراثیم بہت پھیل رہے ہیں، تو اس لیے ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو یہ باتیں دہرائی کروانا ضروری ہے۔ 11ویں کا ثبوت ڈھونڈتے ہیں نا، بتائیے قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز ہے؟ بھائی سے برکت ہے نا، نعتیں پڑھی گئی، نعتیں پڑھنا ناجائز ہے؟ میں نے شان اولیاء قرآن سے بیان کی، اگر قرآن کی آیات سے ہٹ کر بیان کیا تو مجھے پکڑ سکتے ہیں آپ۔ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو، لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں نا جناب ان کو صرف کہانیاں سنانا آتی ہیں، آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں میں نے کون سی کہانی سنائی ہے؟ کوئی کہانی نہیں سنائی، کوئی کہانی نہیں سنائی، صرف قرآن کی آیات سے شان اولیاء بیان کی ہے، قرآن کی آیات سے شان اولیاء بیان کی ہے۔ بتائیے کیا ناجائز کام کیا؟ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ 11ویں کا آپ کو لنگر ملے گا انشاءاللہ۔ اب 11ویں کا لنگر ملے گا تو 11ویں کا لنگر کے کھانا کیا ناجائز ہے؟ جناب غیر اللہ کا نام آ گیا، اسلام آ گیا، غیر اللہ کا نام آ گیا، آپ نے یہ کہہ دیا نا یہ غوث کا لنگر ہے، اب کھانا جائز نہیں، اب حرام ہے۔ اب کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کہتے ہو نا حرام ہے، آپ کا ولیمہ ہوا تھا؟ ہاں جی ہوا تھا۔ کیا بولا تھا؟ کس کا ولیمہ ہے؟
بھائی میں عبد القادر ہوں، میرا ولیمہ یہی کہتا ہے، یہی کہا تھا عبد القادر کا ولیمہ ہے۔ تو اس وقت کھانا حرام نہیں ہوا، اس وقت کھانا حرام نہیں ہوا۔ شیخ عبد القادر کا نام یہ تو حرام ہو گیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے؟ کس چیز کو سمجھ میں آیا؟ بھائی اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بھائی عبد القادر کا ولیمہ ہے تو کھانا حلال ہے، عبد القادر کا ولیمہ ہے تو حلال ہے۔ عبد القادر لے کر آیا قربانی کی گائیں، کہا کس لیے؟ میری ہے۔ تو کون ہے؟ اللہ ہے، غیر اللہ ہے؟ یہ جناب میں اللہ کا غیر اللہ ہوں۔ تو گائیں تو حرام ہو گئی، حرام ہو گئی نا؟ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا حرام؟ تم کہتے ہو نا، ہم تو نہیں کہتے۔ تو عبد القادر کا ولیمہ حرام نہیں ہوا، عبد القادر کی قربانی کی گائیں عبد القادر کہنے کی وجہ سے حرام نہیں ہوئی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کہنے کی وجہ سے یہ 11ویں کا کھانا حرام ہو گیا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، دل وچ اور ہے، پیٹ کا درد کچھ اور ہے۔ پیٹ کا درد یہ ہے کہ اللہ والوں سے دور ہو جائے، اللہ والوں سے دور ہو جائیں۔ تو اس لیے جو ایسی باتیں کرے نا تو سمجھ جائیں بات کچھ اور ہے، کہ ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور چلیں یہ بتا بھی دوں کہ غیر اللہ کا نام آنے پر چیز حرام کب ہوتی ہے؟ یہ لوگ قرآن کی آیات پڑھ کر غلط مفہوم سمجھاتے ہیں، غلط مفہوم سمجھاتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھیں گے کہ دیکھو غیر اللہ پر، کسی چیز پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب جو میں نے آپ کو سوال بتائے، اگر یہ سوال مجھ سے کرے تو بغل ہی جھانکے گا کہ اس نے کیا بول دیا۔ اب حرام کب ہوتی ہے؟ میں لایا 11ویں کی گائے، 11ویں کی گائے لایا، ماشاء اللہ ہمارے حاجی نصر اللہ صاحب گائے لے کر آئے 11ویں کی۔ ان سے پوچھیں کہ جب 11ویں کی گائے کو ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی کہا؟ حاجی صاحب کیا کہا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ تو بتائیے اللہ کے نام پر غوث پاک کے نام کی گائے کو ذبح کیا تو کیسے حرام ہو گئی؟ کیسے حرام ہو گئی؟ لیکن اگر اس انداز سے بھی قربانی کی گائے کو، 11ویں کی گائے کو، 11ویں کی گائے کو، قربانی کی گائے کو اگر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر ذبح کرے تو 100% حرام ہے، کیونکہ جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام جائز نہیں ہے۔ آپ حضور کا نام لیں، غوث پاک کا نام لیں، حرام ہو گئے۔ لیکن 11ویں کی گائے لائے، بکرا لائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیری نام پر قربان کر دیا، تیرے نام پر پیش کر دیا۔ اب جو ثواب تو عطا فرمائے گا میں غوث پاک کو عطا کرتا ہوں، میں غوث پاک کو پیش کرتا ہوں۔ تو میری بارگاہ میں، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو جناب کی 11ویں کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر بات کو سمجھانے والا ہو تو الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اگر آپ دوسرے لوگوں کے پاس جائیں گے، آپ لوگوں کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیے۔ کیا پڑھ کے سنائیے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیے، بات کو صحیح کرتا ہے۔ جناب ایک غلطی آپ کر لیا کریں، ایک غلطی کر لیا کریں، حالانکہ غلطی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ایسا کلپ سننے کو مل جائے، کوئی ایسا بندہ ٹکر جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اس کے خلاف بات کر رہا ہو نا، ہم سے آ کے پوچھ لیا کرو یار
سے آگے پوچھ لیا کرے جناب آپ نے تو یہ بیان کیا تھا، وہ فلانا یہ بیان کر رہا ہے، کون سی بات صحیح ہے؟ الحمدللہ ہم بھی آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے کی موسیقی رضی اللہ تعالیٰ